والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ دے پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے حق تعالی مندہ ناچیز نو ہر غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرمائے صدقہ مدنی تاجدار اور اپنے استقامت و عظیمت والے پختہ کار صالحین نیک بندیاں دا اولا کلمہ حق بھولنے دی توفیق نصیب فرماوے اے جڑا سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دا واقعہ شریف سورت یوسف شریف دی روشنی دی اندر اے سلسلہ دروس شروع کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے نو نافع اور فائدہ مند بناوے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دے اندر ساڑھے واسطے بہتری دا باعث اور سامان بناوے دوستو پچھلی مرتبہ میں جناب اللہ سامنے اے بیان کیتا سی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام
او پاک دامن نبی، او پاکیزہ جوانی والا نبی آندے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ کئیاں بیبیاں دے گھیرے دے اندر حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی ہے، شباب ہے، دو ٹوک جواب دیندہ ہے، آخدہ ہے میرے واسطے جیل چ جانا قبول ہے، پر مولا دی نافرمانی ہوئے کہ قیامت والے دہار جدو حساب دینا ہوئے میں رب دے دربار چ نیویں اکھ کر کے کھلوتا ہوں تے رب فرماوے تو میرا ہو کے کی کردا رہے ہیں، تو میں شرمسار ہوں مینوں یہ قبول نہیں۔ جیل چ گئے، جیل جا کے آپ دے کول مڑ دو بندے تعبیر پوچھن واسطے، خواب نہ ویکھیا وہ تعبیر پوچھن واسطے آئے، آپ نے تعبیر بیان فرمائی مگر اس تو بالوں انہوں اللہ دی توحید دی تبلیغ فرمائی۔ یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اپنی گل چل رہی سی، انہوں آپ نے توحید دی تبلیغ فرمائی تے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ فرمایا یار گل ہے کہ اسا کریے شرک، یہ ساڈے واسطے صحیح بات نہیں، بڑی غلط بات ہے، سمجھ آئیے کہ کوئی نہ۔ اندے زمن چ میں جناب برانو توحید تے شرک دا انتہائی نازک ترین مسئلہ سمجھان دی کوشش کر رہا سی، سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ۔ توحید دا انتہائی نازک ترین بنیادی مسئلہ بھی ہے، توحید ہر عمل دا مدار ہے، اگر ایندے وچ کمی کوتاہی ہے تے عمل برباد نے۔ دوجے پاسو شرک تو بچنا بھی ضروری ہے، مگر شرک دی غلط تشریح کر کے امت دے اندر فتنہ بھی بڑا بڑا پیا ہے، لہذا شرک نو سمجھنا کہ فتوہ لایا جاوے ٹھیک تھا تے ایویں ٹھوک نہ دیتا جاوے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ؟ ایس واری تو ہن میں جناب بروں نے گل سمجھاواں گئی، تو سب باویں یہ ہے توعن سمجھو، باویں کرہن سمجھو، باویں طبیعت دی رضا نال سمجھو، تے باویں غصے وٹ ویر نال سمجھو، یہ تے ہن میں تانوں گل سمجھانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہی میں آج دے خطاب دے اندر ہی واقعے دا تسلسل اگے چلا دیاں گا، مگر اے اہم بات ہے، سمجھنی ضروری ہے۔ جدو رب جو فرماندا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میری آیتاں نے ظالم توجہ ہی کو نہیں کر دے۔ میری گل سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ؟ اور ظاہری بات یہ آیت ساڈے واسطے تے نہیں آئی، کیونکہ ساڈا دماغ تے قرآن دی آیتاں تو کدے باہر گیا ہی نہیں۔ ایویں ہے نا بھی ساڈا دماغ تے کدے قرآن دی آیتاں تو باہر گیا ہی نہیں، یہ تے اور کسے قوم واسطے رب نے فرمایا ہے کہ تسا توجہ کیوں نہیں کر دے؟ میں قرآن دیاں آیتاں تہاڈی بہتری واسطے، تہاڈی بھلائی واسطے، تہاڈے دو جگ نو بہتر کرن واسطے اتاریاں۔ ایڈے ظالم بن گئے ہو کہ جگ دی ہر رتی بیکار بالکل گھٹیا شے وچ غور کر لیندے ہو، مگر اللہ دے قرآن دے اچھے وڈے عظیم مضمون وچ غور نہیں کردے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تائیں تے ویکھو ذہن چھوٹے ہو گئے نے، یہ قوم نکی نکی گل سوچ لیندی، روٹی کھواؤ ماڑا جا ماسا سالن دے اندر نمک تیز ہو گیا تے انہاں نوں سالاں دے سال یاد رہندا ہے۔ کپڑیاں دے وٹ میل شیل تو مینوں تو کر کے بلایا ہے، تسی کر کے نہیں بلایا، یہ نکیاں نکیاں گلاں توجہ وچ رہندیاں نے۔ کیوں؟ جدو وڈی گل ول توجہ نہیں کیتی تے رب فرماندا جا مڑ دفے ہو، مڑ نکیاں نکیاں گلاں سوچدا رہے گا، وڈی گل غور نہیں کر سکے۔
میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ؟ میری وال جناب ری توجہ فرماؤ گے، میں تو آڈے نال گل کر رہا ہوں۔ تو سونے ہو اللہ تعالیٰ دا جڑا اچھا او عظیم مضمون ہے، وڈے لوگاں دیاں وڈیاں گلاں نے انہوں سمجھن دی کوشش کرو۔ تانوں دس چکیا ہاں کہ اے سورت دی رب نے خاصیت رکھی ہے، کوئی دکھی دل ہوئے نا اس سورت نو توجہ نال پڑھے نا ان دے دل نو بڑا ہی چین آ جاندہ ہے، پکی بات ہے، بڑا ہی چین آ جاندہ ہے، بڑا ہی چین آ جاندہ ہے۔ ویکھو یار عجیب بات ہے، رب دی تقدیر کیا عجیب ہے، او کیا غالب ذات ہے، کیا قادر ذات ہے، او امر کون نال کائنات نو ٹکائی کھلوتا ہے، ان دا غلبہ، ان دی عظمت، ان دی شان غیر محدود ذات ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، رب فرماندہ ہے دنیا دے اندر ماڑی جی شان ویک کے پیچھے رلدا پھرنا ہونا ہے، بڑی گل ہے جی، بڑی گل ہے، اسا تاڑے نوکر ہاں، غلام ہاں، اسا تاڑے تو قربان ہاں، بڑی گل ہے، ماڑا جا کمال، حالانکہ ان دا ہے ہی نہیں، میرا ہے کہ ظالم میری قدر کوئی نہیں کرتا۔ جڑا اصل کمالات دا منبع ہے، کون آکھے ایڈا وڈا آسمان ہے تے بغیر ستونہ تو ٹکا چھڑ دے۔ کی یہ صورت رب نے راز رکھے نے، ایک ویلا وہ بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی منڈی لگی ہوئی ہے، سر جھکا کے بیٹھے دنیا ہجوم سامنے، میاں چھوڑ کنے دا بیچنا ہے، میں خریدنا ہے، اینو میں غلام بنانا ہے، دو جاندہ میں باپ دی گود تو اجڑے، باپ دی گود تو جدا ہویا پتر، حال ہے پورا مصر خریدن آلا ہے۔ پھر دنیا نے او ویلا بھی ویکھیا، سارے خریدن آلے آپ دے سامنے غلام، جدو قحط پیانا مصر دے اندر واقعہ گیا ہونا ہے، جدو قحط پیا مصر دے اندر ہر شے مکی، حضرت یوسف علیہ السلام نو ہر شے دے بیٹھے، ہر شے دے بیٹھے، دین تو بعد آندے نے یوسف سامی تیرے غلام کو روٹی دا ٹکڑا ہی چا دے، سارے غلام بن کے سر جھکا کے سامنے بیٹھے ہوئے نے یوسف پیغمبر کھلوتا ہے۔ ویکھو نا، ویکھو ان دنال دل نو کنی تسلی ہوندی، دقت ہے یوسف علیہ السلام سر جھکا کے بندہ آخدا میں خریدنا کنے دا ہے، یہ کنے دا ہے، تے کدے سارے ہی آندے نے سرکار اسا تیرے غلام کو روٹی دیاں 4 برکیاں لب جائے، ویکھو کڈا پلٹا کھادا ہے تقدیر۔ اور بھرانے تے آپ نو مار رہے نے، سٹ کے گئے نے کھو دے اندر، بے بس سمجھ کے، عاجز سمجھ کے، تے ایک ویلا وہ بھی آیا ہے جیڑے آپ نو ختم کرن دی سوچ دے سن، آپ نو قتل کرن دی سوچ دے سن، ایک ویلا وہ بھی آیا آپ دے سامنے زندگی دی بھیک منگن واسطے دن جینا بی بضاعت مزجات، سانڈے کول ہور کوئی شے کو نہیں، وہی کھوٹے روپیے نے جنہ دے بدلے یوسف نو بیچیا سی، اے رکھ لے تے کوئی تھوڑا بہتا سانو گندم، کوئی تھوڑا بہتا کنک دے دے، اساں بھی زندگی دے کوئی 4 سال گزار لئی۔ عجیب تقدیر ہے، سمجھ آئیے گا؟ تو خیر اللہ تعالیٰ دا قرآن حضرت یوسف علیہ السلام دی تبلیغ بیان کر رہے ہیں، تے دس رہا ساں شرک دا معنی سمجھنا یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، جویں بچنا ضروری ہے ایویں شرک بندہ نہیں تے ٹھوک چھڑنا شرک دا فتوہ یہ بھی بڑا بھیڑا کام ہے۔ امت دے اندر پہلا فتنہ ہی یہ تھوپیا ہے، امت وچ نہیں، مینوں آکھن دو انسانیت دے اندر آغاز جدو ہویا ہے، تو پتہ ہے شیطان نے کیڑا فتوہ ٹھوکیا سی، آدھا سی جی میں ربا تیرے تو اٹ کے جی اور کسی دے سامنے جھک گیا موڑا میں شرک والی گل ہو جانی ہے، میں خالص پکی توحید والا تیرا ہی ہاں اور کسی دے نہیں ہاں۔ جواب ملیا تیری باتاں نو چولہے چ پانا جے تو ساڈے پیارے دے سامنے جھکدا ہی نہیں،
پچھلی گال دا کچھ نہ کچھ ربط قائم ہویا، سمجھ آئیے کہ کوئی نہ۔ میں جناب انہوں کی دسیا سی شرک کدوں بنے گا؟ رب ورگی ذات مان لینا یا رب دیاں صفتاں ورگیاں صفتاں مننا۔ اے موٹے جے لفظ سن تو سینو یاد رکھ سکتے۔ شرک کینو آدھے نے؟ رب ورگی ذات ہے، کیا مطلب؟ رب آدھے وجود کسے دا محتاج نہیں، سمجھنا کہ فلانا آدھے وجود ہون کسے دا محتاج نہیں، ہمیشہ دوئے شرک بن جیسی۔ شرک فی ذات، موٹی جگال سمجھو، شرک فی صفات، صفات جتو اصل رولا بن جائے بھی اللہ بھی مشکل کشا بندہ بھی مشکل کشا، یہ شرک نہیں تو اور کی۔ اللہ بھی داتا بندہ بھی داتا، شرک نہیں تو اور کی۔ اللہ بھی غریب نواز بندہ بھی غریب نواز، یہ شرک نہیں تو اور کی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ میں دس رہا سا بھی رب ایک صفت رب دیئے، اوہی صفت بندے وچ مان لینا اونی دیر تک شرک نہیں بنے گا جنی دیر تک اونج دی جویں دی رب دی صفت ہے اوویں دی صفت بندے وچ نہ مننی۔ میں یہ دس رہا ان دی ہوتے تاڑے سامنے آیات بھی پڑھیاں سن، آیتاں بھی پڑھیاں سن کہ اللہ فرماتا دیاں پتر میں دینا لا، کدے جبریل آخدہ میں دینا، پیدا کرنا لا رب۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ون پونے پرندے بنا کے پھوکا مار کے فرما دینے انی یخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں مٹی وچ پرندے بنائی جا رہا۔ دسیا سی اللہ دے بندیو ایک صفت رب دی ہے، بندے وچ مان لو شرک نہیں بنے گا۔ ایویں تا قرآن دیاں سوت اتے ایتن کہ صفت رب دی بھی ہے وہی صفت بندے دی بھی ہے، تے قرآن شرک نال بھرے آیا ہے نہیں۔ سونےوں شرک کیڑے ویلے بنے گا؟ شرک ادو بنے گا جدو آکھیا جاوے اے صفت جویں دی رب دی ہے اویں دی بندے دی ہے۔ سونیوں موڑ شرک بننا ہے۔ اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، شرک ادو بنے گا جدو آکھیا جائے جویں رب مدد کردہ ہے اویں علی پاک مدد کردے نے، نہیں بلکہ رب مدد کردہ ہے کسے دا محتاج نہیں۔ علی دا چہرہ تے رب سونے ذات پاکی انجدی بنائیے، آپ دا چہرہ تکو تا دکھ دور ہو جاندے نے، آپ دا ذکر کرو دکھ دور ہوندے نے۔ اللہ کرن والا ہے سبب ذات علی دی بن جاندی ہے۔ میری گال سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ؟ یہ بڑا اہم مسئلہ سی، انہوں میں تھوڑا جا اور بیان کرنا تو سائے سنو ذرا توجہ نال سمجھن دی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر کی فرماندہ پانی دے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا میں شرک کراں یہ کوئی چنگی گل نہیں ہے، بلکہ اساں شرک کریے قادر ذات مولا دی ہے، اساں شریک ٹھہرائیے کسے اور نو ساڑھے واسطے اے جائز نہیں ہے۔ سجنوں میں دسیا سی
جڑے عرب دے مشرک سن او اے سمجھ دے سن کائنات بنان والا اللہ ہے، اے جڑے ساڈے بت نے جنہاں نو اساں اپنا معبود تے خدا بنائی بیٹھے ہیں، اے طاقتاں انہاں نو بنان والا بھی اللہ ہے تے طاقتاں دین والا بھی اللہ ہے۔ بابا اللہ صاحب نو ذرا اٹھاوے آجے، گل بڑی اہم ہے، تساں ادھر بیان کرنی ہوندی میں تاں کر کے تانوں اٹھائے وگرنہ ستا ہی رہن دینا سی، گل اہم ہے تانوں بیان کرنی پینی میں تانوں اٹھایا ہے۔ سجنوں ادھر ویکھنا میری بات نو سمجھا جے، سونیو مشرک عرب دے سمجھ دے سن کہ بتاں نو بنان والا مولا ہے، انہاں نو طاقتاں دین والا بھی مولا ہے، پر گل یہ ہے کہ اللہ کائنات دے نظام چلان دی اندر اینا دا محتاج ہو گیا ہے، اینا تو بغیر جگ چلا سکدا نہیں، دنیا دا نظام نہیں چلا سکدا۔ وہ سجنا رب نو تے بڑا غضب آوندا ہے، بڑا غضب آوندا ہے سجنا، او قہار جبار ذات کسے دی محتاج نہیں۔ وہ سونیو ادھر ویکھو اساں رب دے پیاریاں دیاں طاقتاں مننے ہیں، شانہ مننے ہیں، اے نہیں سمجھ دے اللہ اینا دا محتاج نانا، مولا اینا دا محتاج نہیں، ہاں اینا نال جاریاں نے اے اللہ دے بن گئے، من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ فرماندا ہے حدیث قدسی ہے جڑا اللہ دا بن جاوے کائنات دی ہر شے اون دی بن جاندی ہے۔ وہ سجنا رب انہاں دیاں شاناں ظاہر کردیاں توجہ میرے لفظ کاش تانوں اوکھے ہون باویں سمجھ آ جاون، جویں انسان اشرف المخلوقات ہے، کیوں رب نے جنیاں آدیاں شاناں انسان تو ظاہر کیتیاں نے، زمین آسمان تو نہیں کیتیاں، زمین آسمان وڈی ضرور ہے پر جیڑیاں شاناں رب انسان تو ظاہر کیتیاں نے او کسے ہور شے تو نہیں کیتیاں، ایدی قدر بنان واسطے ہیں۔ اسی طرح رب سونا کئی پھر شاناں انج دیاں ہوندیاں نے جیڑیاں ہر انسان تو ظاہر نہیں کردا، بابے فرید ورگے مہر علی ورگے تے قلندر پاک ورگیاں تو ظاہر کردا ہے، اے نہیں رب محتاج ہے، اس واسطے کردا ہے تاکہ پتہ لگے عام عام ہوندے نے خاص خاص ہوندے نے۔ ایری گل جناب نو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے گل ذرا توجہ نال سمجھیا جے، انہاں شرک کیتا کی سمجھیا کہ اللہ انہاں دا محتاج جویں دیاں رب دیاں صفتاں اوویں دیاں انہاں بندیاں وچ منیاں، مشرک ہو گئے۔ اساں جے قلندر پاک نو لجپال منیا ہے، داتا حجویری نو داتا منیا ہے، او سجنا کیوں اس واسطے داتا تے مولا ہے، پر جدوں اس بندے داتا حجویری نے اللہ نو راضی کیتا ہے، ہر شے مولا دے نام تے قربان کیتی ہے، رب فرماندا ہے بندیا جڑا تیرا واسطہ پا کے ساڈے کولوں منگے گا اساں تہاڈا حیا کردیاں ہویاں ان دی جھولی بھی خالی نہیں موڑنی، آدیاں رحمتاں نال بھر چھوڑنا ہے۔ انسان توجہ غور نال دماغ نو ذرا قابو رکھ کے سنیا جے، سونیو انسان وڈی شان والا کیوں ہے؟ اللہ نے اینو آدھا خلیفہ بنایا ہے،
اندے تو مولا نے آدیاں شانہ ظاہر کیتیاں نے جیڑیاں کسی اور تو نہیں کیتیاں رب بھی سندہ ہے زمین آسمان نہیں سندے پر بندہ بھی سندہ ہے اللہ حکمتہ والا ہے زمین آسمان دیا ون پونیاں شیاں یہ در ویکھو بڑیاں سونیاں انگیاں پر حکمت علی شان اونا تو ظاہر نہیں ہوندی اے انسان تو ہی ظاہر ہوندی ہے اسی طرح انسان بھی موڑ کوئی خاص ہوندے نے کوئی عام ہوندے نے خاص ہی ہوندے نے وہ جیڑے تیرے میرے وانگوں آدھے نفس سواد واسطے زندگی نہیں گزار دے آدھے سوادہ تے چھری پھیر کے آدھے رب نو راضی کرن واسطے زندگی گزار دینے رب دسدا ہے اسا اینا تو ون پونے کمال ظاہر کرانگے سن لینا میری شان ہے پر نیڑے نیڑے تو سننا اے عام ہے دور تو سن لینا اے خاص ہے جڑا عام ہوئے گا انہوں عام صفت دیواں گا جڑا خاص ہوئے گا انہوں خاص شانہ دے دیا گا میری گال سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نابیب صاحب کی خیال ہے توجہ ہے لفظ میرے بولے سمجھ آ رہے ہیں کہ کوئی نہ توجہ نال بولو نا سبحان اللہ مسئلہ بڑا بریک ہے پر بیان کرنا بھی ضروری ہے بیان کرنا بھی انتہائی ضروری ہے تو سان توجہ نال ذہن حاضر رکھ کے گل سنو اگر آکھو یہی گل مولا روم دی ایک مثال نال سمجھانا وا بالکل ڈھلے ڈھلے نیندے جھوٹے لے کے بولو سبحان اللہ میں تائیں جا خراما وہ جویں شعر ہے دعا اب سے مانگا کریں گے ہم ہجر یار کی مانا کہ دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ تو واقعہ جا کے بولو تو سا نیندر کر کے بول دیو میں کہا چلو نیند دی گل کر دینا شدہ ہو سکتا ہے جا کے بول پو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سلیم صاحب قبلہ اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے ہلکا یارہ میں بھی محتاط رہا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر ارے حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر اس شب کے مقدر میں سحر ہی کہاں ہے محسن کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بھجا کر گلہ اے موڑ موڑ سمجھانا تاواں اہم نے قیمتی نے انہاں تے محنت خرچ ہوئی ہے جویں شاعر رو کے آخدا ہے آندا ہے شب غم کی سختیاں تو کوئی اس سے جا کے پوچھے جسے صبح ہو گئی ہو تیری راہ تکتے تکتے ادھر ویکو سجنوں مولا روم دی ایک مثال دینا وا توجہ ہے کوشش کر رہا ہاں کہ میرے لفظ ضائع نہ ہون قابو وچ رہ جاون تے سمجھ آ جا ان کو گزارا ہو رہا ہے کہ کوئی نہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مولا روم نے یہی رات کہ عام ہوندے نے خاص خاص ہوندے نے ویکھن نو ایک ورگے ہوندے نے پر جڑے مولا دے اگے سر سٹ لین رب فرماندا ہے جدوں سر سٹ لیا جے خودی کو کر بلند اتنا کیونکہ بلندیاں رب دے دربار وچ آکڑن نال نہیں ملدیاں اللہ دے دربار دے اندر جھکن نال نہیں ملدیاں نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
گل تے اج میں ہر صورت پوری کرنی ہے انشاءاللہ. نیندر کرو گے تے وقت جا 4 بجے تے ٹپے گا پر پریشانی ہے ہی نہیں کیونکہ وقت ڈھیر سارا اثر دا دیر نال شروع ہوتا ہے. لہذا قابو ہو کے بویا جے جنہیں جھوٹے لاؤ گے میں تانوں جگاون تے انہاں وقت خرچ کراں گا تے گل اگے نکل دی جائے گی. اج پوری ضرور کرنی. ربو قابو تے آ ہی گئے جے اٹھن جوگے تے ہے ہی نہیں جے. توجہ نال بولو نا سبحان اللہ. میں یہ لبدا سا بھی یہ جو قابو آؤ نسن جوگے بھی نہ ہوو. ہن جڑا نکلے گا میں انہوں پوچھ بھی لواں گا کدھر چلے ہو جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے وقت آیا تے میدان چھڑ کے ہی نس گئے. توجہ نہیں فرمائی نے. شعر ہی سنا چھڑنا وا پھر اگے چلنا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اجیو ناوی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سری دنو دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے ماری اڑا ریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی وال دیاں سچیاں یاریاں نے مولا روم نے ایک مثال دی تھی. ذرا جا کے بیٹھو میں جناب انہوں نے مثال سمجھا. آپ فرماندے نے ایک علاقے وچ سیلاب آیا. سیلاب دی وجہ نال درخت ایسے نا رخ درخت بوٹے جڑو پٹیج کے نا تے اس سیلاب وچ رڑنے شروع. ایک درخت سی بوٹا سی رڑدا جا رہا ہے کدے گوتے لیندا ہے تھلے ٹر جاندا ہے کدے اوتا آ جاندا. بزرگاں لوگ ویسے گل ہے بزرگاں لوگاں فرمایا پیر ہوندے نے طرح دے. لکڑ دی مثال پتھر دی مثال پتھر دی مثال. لکڑ جڑی نا آپ بھی پانی تے ترتی ہے تو اندے تے کچھ ہے رکھ دو تو انہوں اتار لیندی. پتھر نہ آپ ترن جو گئے تے نہ کسی نے تران جو گئے تے پتہ ہے اندے تو کوئی شاہ رکھ دو ڈبکی لے کے اتے جی شاہ ہوئے گی انہوں ڈوب دے گا آپ تردہ رہے گا. تو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سمجھ آئیے کہ یہ دی تفصیل پھر سے ویسے یہ بھی گل ایویں ہے. خیر تفصیل ہے اندی جناب پر کو نہ کو گل ماری جی سمجھ آ گئی اگے چلو. یہ تردہ جا رہے درخت جڑا بوٹا سی کولو لگی کشتی بڑی شان نال پانی میں تردی جا رہی ہے. مجال ہے ماڑا جب انہوں گوتا آوے درخت جدو کولو لنگے آنا ہے مثال ہے سمجھان واسطے. درخت جدو کولو لنگے آتا ہے نہیں کشتی ایک گل دے دس وہاں دی پوچھ کی آخرنا ہے. نے کہا جے اگر لکڑ میں آنا تو تم ہی کوئی ایڈی سونا نہیں ہے تم ہی لکڑی میں جے لکڑ آتے لکڑ تم ہی. نے کہا آج ایویں نہیں میں نے دس کے جا کہ میرا حال ہے گوتے کھاندہ پھرنا کسی نے کی تارنا ہے آپ ٹنگی جایا کدے گوتا آدھا ہے تھلے جاندہ رہنا کدے اوتا آ جانا ہے مگر تم آپ ایڈی شان نال بڑے نخرے نال تردی جا رہی ہیں جرا تیرے تے چڑھ جاندہ وہ بھی بننے لگ جاندہ ہے. ایک کوئی جوڑ حالانکہ لکڑی موی یا لکڑی تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے.
جدو یہ گل نا توجہ جدو یہ گل ہے کشتی نال بوٹے نے کی تھی نا تے کشتی آخری مڑ سن کے جا مڑ میری گل بھی پوری سن لے نہ کہ سنن واسطے تے کی تھی انہیں آکھا گل ہے تمہیں لکڑیاں ممی لکڑیاں اندے چے اختلاف کوئی نہیں مگر گل ہے تیرے تے آرا چلے تیرا ڈنگ پڑنگ آ جڑے ہوندے نا موڈھ تے آ جڑے کھنگر ہوندے نے کھونگیاں او وڈیجیاں نہیں وی آرے دا کم ہوندا ہے انہیں جڑے کھونگیاں ہوندیاں نا کھونگیاں انہاں نو چیر کے نا جڑے کھونگیاں جی ہوندے لا کے پرا کر کے بالکل برابر کر دے رہا ہوں میری گل سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ سمجھ رہا ہے میری گل سمجھو نا میں جو مثال دے کے تے پھر اگوں انہوں چسپا کراں گا آدھی گل نال تے امید ہے بھی گل کو دماغ دے نیڑے اپڑ جائے گی پوری سمجھ آ جائے گی مشکل بات ہے یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تے نیڑے ہو جائے گی کہ تیرے تے آرا چلے ہے تو ساتھ چوپ انجا کر کے بہ گا جی میں تو آپ آرے تھلے آ گئے تیرے تے آرا چلے نہیں میرے تے آرا چلے تیرے تے آرا نہیں چلے آج جڑے تیرے کھونگ ہے نا کھونگ آج جڑا تیرا چیپے ڈنگ پڑنگے یہ نہیں مکیا یہ تے مکدہ آریاں دے تھلے چری جرنا تیرے وچ کل نہیں ٹھکے میرے وچ کل ٹھکے نے میں آریاں دے تھلے چریندی بھی رہی ہاں ہائے وائے نہیں گیتا میرے وچ کل ٹھکے میں کلہ دی بھیڑ بھی برداشت کیتی ہے بولی نہیں ہاں تو مڑ آخر کار جنس بھاویں ایک کے پر تو آدھے کھونگ نہیں مکائے اساں تے آریاں تھلے آگے ہر شائی مکائے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ نے آکھا مڑ ظاہری بات ہے تیرا میرا دے فرق ہونا ہے تیرا میرا فرق ہونا ہے کہ تو آدھے کھونگ آرے تھلے چریج کے نہیں مکھائے تے میں مکا چھٹے نے تیرے میں چکل نہیں ٹھکے میرے میں چکل ٹھک گئے نے ہن میں ترنیاں تو کدے ڈبنا ہے کدے ترنا ہے کسے نو بننے اپڑان جوگا نہیں ہے وہ سونیا ایویں تو میں بھی انسان اور بابے فرید ورگا بھی انسان فرق اینا ہے اونا شریعت دے آریا نالا دے کھنگا نو ختم کر چھڑے ہے اونا دن جاگ راتا جاگ محنتاں کوشاں مجاہدے آدھے پورے وجود نو آدھی مرضی تو ہٹا کے مولا دی مرضی تے لایا ہے قسم خدا دی کر کے آنا تیرے میرے نال بین آلا بندہ وہ جیوں دے دل لالا بھی ہوئے موئے دل لالا ہو جاندہ ہے فرید دی نگاہ وچ کمال ہے اونا رب نو راضی کیتا دل رب نال جوڑیا رب زندگیاں دیندہ ہے ہون جدو اینا دا دل اللہ نال جڑیا رب اینا دے دل وچ شان رکھدا ہے رب اینا دے دل دے صدقے کئیاں نو دل والا بنا چھڑدا ہے میری گال سمجھ نہیں آئی ہونی میں دوبارہ پھر دسنا جدو اے آدھا آپ رب نو دے دے آئی لو یو دے اندر آدھے دل ادھر ادھر نہیں رول دے رب نال جوڑ لیں دے تو تانو پتہ ہے رب تے مڑ زندگیاں دیندہ ہے جدو اینا دا دل رب نال جڑیا ہے پھر رب سونا اینا دے دلان دے صدقے کئیاں نو زندگیاں دے چھڑ دے سمجھ نہیں آئی نے کہندے ہوتے اگر آکھو تے تانوں ایک اور مثال پیش کر دینا وا سب بالکل اوکھے سوکھے ہو کے بول بو سبحان اللہ اے مثال امید ہے اندے نال ہور گل ذہن دے نیڑے ہو جاسی ادھر ویکھو مثال دین لگیاں میں کو ٹر گیا لوہار دے کول چھریاں لوان واسطے بھی قربانی دے دن نیڑے نے
چھریاں شریاں لوا لئیے، قربانیاں بھی بندیاں نے کرنیاں ہوندیاں نے تے میں ٹر گیا چھریاں لوان واسطے، چھریاں پھڑیاں تے اگ چ رکھ دیتی، چھریاں ٹھیک ٹھاک میں ہاتھ چ پھڑیاں ہوئیاں سن، کوئی ہاتھ سڑدا شڑدا کوئی نہیں سی، لوہے نے کی ساڑنا ہے، لوہے دا کم وڈھنا ٹکنا ہے، ان دا کم ساڑنا تے نہیں۔ جدو انہیں چھریاں اگ چ رکھیاں نا تھوڑی دیر تو بعد میں جدو چھری ہاتھ لانا ہاتھ ساڑ گیا، اوہ میں آکھیا بھی کمال علی گل ہے لوہا ساڑدا کیوں پیا ہے، ان دا کم ساڑنا تے نہیں، نے آکھیا گل ہے ویکھدا نہیں پیا اے لوہا اگ وچ پیا رہا ہے، انہیں آدھا آپ اگ نو دے چھڈیا سی، لے ساڑ ساڈا وجود تیرا ہے، ہائے ساڈا وجود تیرا ہے، ساڑ ساڈا وجود تیرا ہے۔ جس وقت لویا آدھا آپ اگ وچ فنا کر دے تو مڑ ہوندا کیا ہے، لویا لویا رہندا ہے، اگ اگ رہندی ہے، پر اینا ضرور ہے لوہے وچوں اگ دیاں شاناں ظاہر ہو رہی ہوندیاں نے، ساڑنا لوہے دا کم نہیں اگ دا ہوندا ہے، پر ساڑے نالی شان جنہوں لویا آدھے آپ نو اگ دے سپرد کر دیندا ہے کہ وہی شان لوہے وچوں ظاہر ہو رہی ہوندی ہے۔ سونے ہاں ایویں جدو بابے فرید ورگا، مہر علی ورگا، قلندر پاک ورگا، غوث پاک میرا ورگا آدھا آپ رب دی ذات فنا کر دیندا ہے، مولا ساڈیاں مرضیاں نہیں وجود ساڈا مرضی تیری ہوئے گی، جدو اینا فنا کیتا پھر رب آخدہ ویکھو بندیو شانہ میریاں ہون گیا قلندر پاک دے ہاتھ تو ظاہر ہو رہی ہیں۔ میری گال تو انہوں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ ویکھو نا اللہ دے پیاریاں کو جڑا منگیا جانتا نا ان دیتے غور تھوڑی جی گال سمجھ لو غور نہ اے نہ سمجھا کہ اون نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا کنے ہے، ایک بار کھول کے دھڑلے نال بولو کنے کرنا ہے، اللہ۔ اے دسو ترے کون بجاند ہے، ترے حقیقت دے اندر بجان اللہ کون ہے، اللہ۔ اجڑا پانی ہے نا پانی ادھر ویکھو ترے کون بجاندہ ہے، اللہ بجاندہ ہے نا، اللہ ویکھو نا آگ ساڑ دی اللہ دی طرف ہوئی ہے نا، کہ رب نہ چاہوے قلنا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم آگ چھیڑ سکتی نہیں۔ یہ ترے بجان اللہ کون ہے، صحیح دسے آج آپ آپس سے بیٹھے ایک بارا دسو جدو ترے لگ دیئے تے کدھر بھج دے ہو، کدے دعا کیتی یا اللہ ترے بجا، کیوں بجانی کنے ہیں، پانی وال جان دے یہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، میں تاں پوچھ رہا نا یہ نہ ہوئے کہ میں پانی وال تے تو سارا رب وال نا بھی ویکھو نا پانی وال جان دے ہو کہ اللہ دی بارگاہ دعا کر دے ہو، یہ شرک بنے گا۔ بھی گالے ہے پیاس ترے بجاندہ اللہ ہے، پر ترے بجان علی گل رب نے پانی وچ رکھ دیتی۔ میری گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ، پیڑا دور کون کرتا ہے، اللہ، پر رب فرماتا ہے جڑا میرا بن جائے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، او مانگ لوے اسا موڑ دے نہیں آ، ضرور دے چھوڑنے آ، اسا ولیہ والتا جانے آ، سونے ہو رب ساڑھی تے موڑ دے گا، پر تاڑے نال پیار اللہ تعلقی اجدہ ہے جی اگر تسا منگیا رب نے نہیں موڑنا تسا دعا کرو رب ساڑھے بیڑے پار دے گا۔ ایس واسطے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ رب نہ دا محتاج ہے نہ اے کہ اللہ سونا اے آدھی مرضی نال کر لہن انہاں نو رب دی محتاجی نہ ہوئے، چاہے نبی ہیں چاہے ولی ہیں لمحے لمحے دے اندر اپنے مولا دے ہی محتاج ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، لہذا مشکل کشا حاجت روا آکھیا رب نے انہاں تو آدیاں حاجت روائی آلیاں شانہ ظاہر کیتیاں نے، ہاں اس واسطے آکھیا کہ کرن والا اللہ ہے،
اور انہاں دعا کر چھڈی رب انہاں دی دعاواں دے صدقے مشکلات ٹال چھوڑے میری گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ اسی نیت دے نال تاں کر کے آخنے عوام دا کام بندہ ہے درباراں تے جا کے دو طریقے نے درباراں تے جا کے دعا کرن دے ایک ربا اے تیرے پاک ولی دے لیٹن دی تھاں ہے مہربانی چکارے تے تیرے رحمتاں دا نزول ہوندا میری دعا قبول فرما لے یا مڑ عرض کرنی سونے ہو ساڈی فریاد تواڈے دربار تساں رب دے دربار وچ بلا پاؤ خاں اللہ تعالیٰ تاری موڑے گا نہیں یہ تساں آنکھو بھی نہیں یہ کتھے ہے میں جناب ایک آیت شریف سنا دینا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ویسے اے سمجھ لو تساں آنکھو موٹی جی کو دلیل ہوئے میں دسنا وا اگر رب دے پیاریاں کول منگنا شرک ہوندا نا تے پیر بہو کدے غوث پاک دے دربار وچ فریاد نہ کر سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں یہ اگر منگنا شرک ہوندا گل ہے انہاں ورگا توحید والا کوئی نہیں سی اساں کہاں گے بھی تینوں رولا لگدا ہے سمجھ نہیں آئی گل دی پیر باو گل سمجھ گیا ہے تے اللہ دی حقیقت نو اللہ دی شان نو بھی سمجھن والا سی حقیقتاں تے کون پاوے شاناں نو بھی سمجھن والا سی تے توحید دی حقیقتاں نو بھی سمجھن والا سی ساڈا پیر باو بولیا سناواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا سیل سن فریاد او پیرا دے او پیرا او بغداد والیا سن فریاد او پیرا میری عرض سنی کل دھر کے میرا بیڑا یڑی او وچ قبراں دے جیتھے مچھ نہ مندے ڈر دے محبوب سبحانی میری خبر لیو چھٹ کر کے پیر جنا دے او سونا میرا ماہو او تا بننے لگ دے تر کے سجنوں ادھر ویکھو سوال پیدا ہوندا ہے اللہ دا دربار مسیتاں چھڑ کے درباراں ول ٹر جانا اللہ دا دربار چھڑ کے تے خلندر پاک دے دربار ٹر جانا شاہ مقیم دے دربار ٹر جانا اے شرک نہیں بندا تے ہور کیا ہے کیڑی شے وے جڑی تانوں مسیتوں نہیں لبدی تے تساں خلندر پاک دے بوئے تے منگن واسطے ٹر جاندے ہو سجنوں ہن میں تانوں آیت سنان لگیا وا ذرا تکڑے ہویا جے سونےو ادھر ویکھنا حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے پتر واسطے دعاواں بڑیاں کیتیاں مولا مینوں پتر
پتر دے یا زکا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دے رہے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا رب مولا میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں میرے وال چٹے ہو گئے والاں دے اندر چاندی آ گئی مولا میری دعاواں نہ موڑ مینوں پتر دے دے اے دعاواں کیتیاں حضرت زکریا علیہ السلام نے پر ہویا کیا حضرت سیدہ مریم پاک سلام اللہ علیہ آپ سرکار بیٹھیاں ہوئیاں حضرت زکریا علیہ السلام انہاں نو پال دے سن ویکھیا انہاں دے کمرے وچ آئے نے ویکھیا ہے ٹھیک لگیا پیا ون سمنے فروٹاں دا ون سمنے پھلاں دا ٹھیک لگیا پیا ہے جدوں آپ نے ویکھیا کلما داخل علیہا زکریا المحراب حضرت زکریا علیہ السلام جدوں حضرت مریم پاک دے کمرے دے اندر آئے ویکھیا ہے اوتھے وجد عندہا رزقا اوتھے ون سمنے پھل پئے ہوئے نے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا یا مریم انا لکے ہاذا اے پھل کتھوں آئے نے حضرت مریم پاک نے دعا کی تھی مریم پاک نے عرض کی تھی قالت ہوا من عند اللہ یہ او تھائیں جتھے اللہ دیاں خاص رحمتاں دا نزول ہوندا ہے جدوں حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا کہ او تھائیں جتھے رب آدیاں خاص رحمتاں نازل کردہ ہے توجہ قرآن فرماندا ہے ہنالک دعا زکریا آپ نے اوتھے کھلو کے دعا کر چھڈی اوتھے ہی کھلو کے کیڑی تھا جتھے رب دی ولیہ بیٹھی ہوئی ہے تے رب دیاں خاص رحمتاں دا نزول پہ آوندا ہے ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء عرض کی تھی مولا بے موسم پھل دین والا ہے میری عمر دا موسم تے نہیں رہ گیا بڑھا ہو گیا وہاں پر اس ولیہ جتھے خاص رحمت پہ اتر دیئے صدقے ایندہی پتر دے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ رب نے فوراً فرشتے نو بھیجیا فرشتہ آخدا ہے او زکریا اللہ دے نبی مبارک ہوئے اللہ نے پتر دی بشارت دیتی اے تو پتہ لگیا مسیح دعاواں ڈھیر کیتیاں نے پتر نہیں لبیا ولیاں دے درباراں تے پتر منگنا رب کولوں ہے پتر منگنا رب کولوں ہے پر ٹر جانا ولیاں دے دربار تے اے قرآن دا بیان اور سنت اللہ دے نبی دی ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ پتہ لگیا ہے کہ کوئی نہ وہ سجنا یہ درویش ایک خاص پر جان مولا دے تے مڑ رب سونا اینا دی نہیں موڑ دا اللہ دے ولیاں نو بُتّا وانگ نہ سمجھیا جے بُتّوں نے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماؤندا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم اللہ فرماؤندا ہے وہ جڑے بت نے تساں تے تواڈے بت قیامت والے دہاڑ اگ وچ سڑدے ہون گے پر جدوں ولیاں دی گل آئی ہے اللہ فرماؤندا ہے والا قد کتبنا فی الزبور من بعد
الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جڑے میرے ولی نے او دوزخ وچ نہیں ہون گے، اساں اپنیاں جنتاں دا وارث بنا چھوڑیا ہے۔ اینا ضرور ہے دین والا مولا ہے، مگر وسیلہ وسیلہ او بولو وسیلہ۔ ادھر ویکھو اگر سمجھ نہ آوے تے میں مثال دینا وا، سونیو نکاح ہوئے پتر جمے، دنیا مبارکہ دیندی ہے، مٹھیاں کھاندی کھواندی آئے، پتر جمے نکاح نہ ہوئے، دنیا منہ لکاندی ہے، نہ کوئی مبارک دیندا ہے، نہ کوئی مٹھیاں کھاندا کھواندا ہے۔ حالانکہ پتر ادھر بھی جمیا ہے، پتر ادھر بھی جمیا ہے، ادھر مبارکہ نے ادھر لانتھا نے۔ سجنوں رب مسئلہ سمجھایا ہے، بغیر وسیلے تو بھی میں دے سکنا وا، پر رحمت اسے وچ ہوے گی جیڑی شے اساں دے پیاریاں دے وسیلے نال دے چھوڑنی ہے۔ پتر ادھر بھی جمیا پر رحمت نہیں بنیا، نبی دے نکاح والا وسیلہ وچ نہیں آیا۔ وہ سجنوں تاں کر کے اساں ولیاں نو ذاتی طور تے حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، مدبر، متصرف نہیں سمجھ دے، بس تو ہی تو ہے تے سب کچھ تو ہے۔ بلا کون نمانا جیڑے اج رب نو آکھ دے نے کہ تو ہی تو ہے تے سب کچھ تو ہے۔ رب سونا اونا نال پیار کر دیاں پھر جگ نو وکھاندا ہے، اے میرا بلا ہے، اے دے نال پیار کریا جے میرا پیار بھی لب جائے گا، میرا قرب بھی لب جائے گا۔ تانوں گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے؟ جے نہیں آئے تو پھر نصیب اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ اگے انشاءاللہ العزیز واقعے دا تسلسل چلاواں گے۔ اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر دعائے توحید شرک والا مسئلہ حالے تک کوئی پوری طرح پورا نہیں ہویا، مگر میں اینو اگلے 11ویں شریف دے بیانات دی طرف مؤخر کرنا۔ واقعہ شریف جے راگے حضرت یوسف علیہ السلام دا مڑ جیل وچ کی آپ نو پیش آیا، وکھریاں تے وکھرے سواد دیاں گلاں نے، وکھریاں حکمت والیاں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی سمجھانے دی عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا